بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، آج کے خطبے میں جس موضوع کے تحت ہمیں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے، جو تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں کرنی ہے، وہ ہے قرض کے تعلق سے. قرض کا لینا دینا اسلام نے کیسا جائز قرار دیا ہے، کیسا کرنا چاہیے، کیسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے چند باتیں جو بھی خطبے کے اندر آئیں گی انشاءاللہ تعالی بتائی جائیں گی. دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے ہر موڑ پر ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے، ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے. کہیں بھی چلے جائیں، کوئی معاملہ کر لیں، کوئی کام کر لیں، ہر جگہ اسلام نے بتلا دیا کہ یہاں ایسا کرنا چاہیے، وہاں ایسا کرنا چاہیے. اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ عین قرآن و حدیث کے مطابق جب آپ کام کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا. بیت الخلاء میں بھی آدمی جاتا ہے تو نکلنے کے بعد جو ہے آدمی کو کہنا ہے غفرانک، وہاں بھی ثواب ملے گا آپ کو. اگر دعا پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو ثواب ملے گا اور نیکی ملے گی. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، سچا اور اچھا مذہب ہے کہ جس نے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے اور بتلایا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ کیسے ہم زندگی گزاریں گے، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، حقوق العباد ہمیں کیسے کرنا ہے، حقوق اللہ ہمیں کیسے کرنا ہے، سارے طریقے بتلا دیے ہیں
بس ہم اور آپ ہیں کہ اس کو جان نہیں پائے، آج تک سمجھ نہیں پائے، اور جانتے بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں ہے ہمارا اور آپ کا۔ ہے عمل؟ نہیں ہے ہمارا عمل۔ جیسے ایک حدیث ہے، کیا ہے؟ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف۔ مسلمان کا شیوا کیا ہونا چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو اچھی بات بولے، جھوٹ نہ بولے۔ لیکن آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گاؤں کے ایسے ہیں کہ صبحیاں سے سجھوا تک وہ خالی جھوٹ کہ خالی بن کر آتا کہ دن بھر جھوٹ بولی ہیں۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ دن بھر جھوٹ، لمبی لمبی ہانکنا، لمبی لمبی پھینکنا کچھ لوگوں کا شیوا اور طریقہ ہو چکا ہے۔ اور دھندے کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں اگر کوئی ایمانداری سے بولا تھا تو وہ کہا کہ یقینوں نہیں کرا تھا، تو بہت سارے لوگ کہا تھا مولوی صاحب ارے اگر ہم جھوٹ نہ بولی تو کیوں بتیا ہمارا من میں نہیں کری۔ بتائیے، امانت میں خیانت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق بنایا گیا، کفار مشرکین نے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا، اور اسلام لانے کے بعد بھی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے واپس نہیں لیا۔ لیا تھا؟ نہیں لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کی، تو اب وہ مسلمان ہو گئے اور ہم غیر مسلم ہوں تو جائی ہم آپ پیسہ والے آئی ان سے، یا جو ہماری امانتیں ہم نے رکھی ہے وہ ہم واپس لے آئیں۔ کوئی نہیں گیا واپس لانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کر آپ مکہ جب ہجرت کرنے گئے تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر اور اس کے بعد بتا دیا فلاں فلاں کی امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں، ان کو واپس کر کے تب چلا آئے تو ہوں ہمارے پیچھے۔ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ آج ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے، بھائی بھائی کے پاس رکھنے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹوا اپنے بپا کا لگانا ہے دھرت ہے، بپا اپنے بیٹوا کا لگا دھرت نہ ہے کہ ابا دے دے تو ابا شراب کباب میں اڑا دی۔ اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر دے دیا جائے پیسہ یا کچھ معاملہ کر دیا جائے تو بھروسہ ہی نہیں رہ گیا پیسے کے معاملے میں کہ کون بدماشی کر جائے، کون ایمان والا ہے۔ آج میں اتنا جانتا ہوں کہ چاہے چھوٹے عہدے والا ہو چاہے بڑے عہدے والا ہو، ہر آدمی بے ایمانی پہ تلا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہ کونو نہ کونو طریقے سے یہ ہر بار سے گھپلا کہلی، یعنی دماغوا دوڑاوا کرت ہے کہ اب کہاں سے کون چیز کے ہم چاہی کہ مطلب گھپلا کہلی، بے ایمانی کہلی، اس میں دن رات لگا کے رکھے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بعد میں ہی نہ کہا مولوی صاحب سب کا کہہ کے چلا گئے، نہیں ہے اللہ کے بندے جو ایمانداری پر قائم ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں کہ کہوں سے قرضہ لے لی ہے تو وہ پریشان رہی ہیں کہ پتہ نہیں کب کا ہو جائے، لاؤ ان کے قرضہ پہلی فرصت میں ادا کر دی، بھلے ہمارے گرم کھائے کرانا رہا یا نہ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو پھلانے آدمی ہے ان سے لے لو اگر بعد انہیں دیو نہ اور پریشان کی رہو۔ یہ سارے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، میں آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ کسی کو اگر قرض کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ آپ لین دین کا معاملہ کر رہے ہو، کوئی آدمی آپ کے پاس آیا ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے دنیاوی زندگی ہے، انسان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ قرض لینا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ قرض کیے لیے تھا جکر پاس پیسہ سب سے زیادہ رہا تھا وہ نہیں قرض لے رہا تھا، جو بیچارہ غریب رہتا تو سوچتا تھا ہم قرض لے تو ادا کہاں سے کر بے، اور مل بھی انہی لوگ کو جاتا ہے جو چور لٹیرے ڈاکو ہوتے ہیں، بے ایمان ایک نمبر ہوتے ہیں، انہی کو لوگ دے بھی دیتے ہیں، اور بیچارہ کو ایماندار آدمی آوا اچھے سے کہا مولوی مولانا یا کو چلا آوا ہمیں لائے کے دے دیو، اور بھی کوئی مطلب مولوی مولانا کے علاوہ بھی جو اور لوگ سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ آئے مانگے لاگے اپنے سے ہم نے تھوڑی دیا بھائی، اور جو آدمی جھوٹ بول کے لمبی لمبی، کچھ لوگ ہیں قرض لینے کے لیے اتنا بہترین سانچے میں ڈھالت ہیں اور لوگ ڈھل بھی جاتے ہیں، پیرائے میں اتر جاتے ہیں۔ کوئی آدمی حقیقت میں آج کے دور میں کیا ہے، جو آدمی آج حقیقت میں محتاج ہے وہ بیچارہ ملتا ہی نہیں ہے اس کو، اور جو بیچارے بے ایمان ہیں، لٹیرے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں، کھا کے سانس ڈکار لیے والے نہ ہیں، ان کو لوگ پکڑا رہے ہیں، لے جاؤ بہو لے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ یہی معاملہ ہے سماج کا کہ نہیں ہے؟ یہ جو تینیں چیزیں ہیں
کہ امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ طریقہ ہے۔ آج ہمارے رگوں میں جیسے خون دوڑ رہا ہے، یہ ہمارے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے۔ ہم کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور خوش ہو رہے ہیں، اور سینہ چوڑا کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو ہم بہت بہترین کیے ہیں، بڑا اچھا کام کیا۔ ایسی پکڑ ہوگی نا، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اس کی پکڑ آتی ہے تو ایسے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی بیماریاں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ کھا لیا تھا تب بیماری بڑھت ہے کہ نہیں؟ زیادہ کھانے سے اوور پور کھا لیا، اور کسی کے ہاں شادی بیاہ ہو گئی تو کہیں چلو پورا حق وصول کے کیا آواز آئی، ایک آدمی کے دعوت ہے تو 4 آدمی جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو یہ ہم لوگوں کا جو طریقہ ہے، یہ ہم لوگ سوچتے ہیں تو اس کی بھی پکڑ ہوگی، ایسا مت سوچئے۔ اللہ تعالیٰ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے، میں نے بتلایا تھا کہ واللہ خیر الماکرین، کہ ہم جو مکر کرتے ہیں نا، فریب کاری کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں کہ کر لئی کے ہڑپ کر رکھے، کہ کر قرضہ ہم لے لی انہیں واپس نہ کر رکھے، پریشان کر رکھے۔ آج کا معاملہ کیا ہو گیا؟ اگر آپ قرض دے دیں کسی کو تو قرض والا تو صرف ایک بار مانگتا ہے، اور دینے والا ہزاروں بار مانگتا ہے، اور چروری ہے باؤ ہمارا پیسہ دے دیو، ہے باؤ ہمارا پیسہ دے دیو، بیچارہ بھکاری بن کے مانگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، میں نے کتنے لوگوں کو دیا ہے، 2 3 سال ہو گئے، کوئی ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب مانگے جاؤ تو کہیں کتنی مہلت دی جائے؟ شریعت نے تو دیا ہے کہ مہلت دے دو، قرض والے کو مہلت دے دو، لیکن کتنی مہلت دی جائے؟ مان لیا آج ہمیں ضرورت ہے، کل آپ پریشان تھے، ہم نے آپ کو دے دیا، آج ہم پریشان ہیں تو آپ ہمیں لا کر دیجئے، ہے کہ نہیں؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ مسجد کے اندر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو ادھار دے دیا۔ اب وہ مسجد کے اندر جب آئے تو ان سے تقاضا کیا کہ بھائی لائیے ہمیں دیجئے، جو ہم قرض آپ کا دیے رہے کا ہمیں دیو۔ بات بڑھ گئی، تو میں ہونے لگی، بات کی زیادہ لمبی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر بیٹھے سارا معاملہ سن رہے، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر ہی آپ کا کمرہ تھا۔ تو آپ نے جب سارا ماجرا سنا، آپ باہر آئے اور آپ نے جو ہے کہا کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ ہم نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ صحابی کو قرض دیا تھا، یہ ہم کو واپس نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایسا کیجئے، اگر یہ قرض دینے کے لائق نہیں ہے تو ایک کام کیجئے، آدھا معاف کر دیجئے، اور پھر آدھے کے تعلق سے کہا کہ جاؤ اور ان کا آدھا قرض ادا کرو، جو انہوں نے معاف کر دیا وہ چھوڑ دو، اور باقی جو ہے وہ فوراً ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سلجھا دیا۔ اور ہم لوگ کیا ہے، قرض لینے کے گئے، ارے آئے ہو بار بار مانگے جیسے ہم تمہار کھائے لیے ہیں، لفڑا اور جھگڑا چالو۔ اسی لیے قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کسی کو قرض لے دو تو اس کو لکھ لو، کب دیا ہے، کب لیا ہے، اور 2 4 لوگوں کا سائن کرا لو۔ اسی لیے کہا گیا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، یہ نہیں کہ بدمعاشی کر کے لے لے، اور گواہی کے طور پر جب بلایا جائے تو کہے کہ ہاں ہم نے دیا ہے۔ آج کے دور میں کیا ہے، لے جاؤ ایک چائے پیا دیو، سموسہ کھیا دیو، کچھ مٹھائی اٹھائی ہدیہ تحفہ دے دیو، اس کے بعد وہ جو لکھنے والا ہے وہ بھی مکر جائے گا، ارے ہم کہاں دیے رہے، ہم نے کہاں کیا تھا۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ قرض کسی کو بھی دو، کچھ بھی دو، معاملہ کر لو، لین دین کر لو۔ اور اگر کوئی اگر اسی قرآن و حدیث پہ ہم لوگ عمل کرنے لگے، کسی کو ہم اپنے بھائی کو، پڑوسی کو، رشتہ دار، ناتے دار اگر ہم دیں اور لکھنے لگے، 2 4 لوگوں کو سائن کرانے لگے، ہے وہ تمہار نہ ہی چاہیے ہم پہ، تو ہے تو بھروسہ نہ ہے، آئے ہو بڑکا ہو بنت ہو۔ ارے میں نے بتاؤ یہ لکھے جا رہا تھا، کل دن تاریخ ڈیٹ لکھے جا رہا تھا، گواہ بنا ہوتا ہے، ان کے پیسہ معلوم پڑتا ہے، ہڑپ کے لیے بہت نہ ہی چاہیے میں تمہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اگر قرآن پر ہم عمل کریں، اس کو جانیں اور اس کو سمجھیں تو معاملہ نہیں بگڑے گا، لاٹھی ڈنڈے کی نوبت نہیں آئے گی، مقدمے کا شکل اختیار نہیں کرے گا۔ لیکن ہم قرآن و حدیث پر جب عمل کرنے لگتے ہیں تو لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں
سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار آدمی ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہ قرآن نے کہا ہے، اور سب سے لمبی سورت ہے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی ہے، یہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ۔ بڑی لمبی ہے، اس کا پورا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر دوسری جگہ کیا کہا؟ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ امانت داروں کو اس کا حق اس کے حوالے کر دو۔ ایک متعینہ مدت تک آپ نے لیا ہے تو آپ لیجئے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کی ضروریات ہیں، انسان پریشانی میں قرض کب لینا چاہیے، شریعت نے کب قرض لینے کی اجازت دی ہے۔ ایسے نہیں کہ مزہ کرنے کے لیے، شراب و کباب کے لیے آپ قرض لے لیں اور اس کے بعد قرض واپس نہ لیں۔ قرض وہاں آپ کو لینا ہے کہ آپ پریشانی میں مبتلا ہو گئے، بیماری میں مبتلا ہو گئے، آپ کے لڑکی کی شادی ہے رکی ہوئی ہے تو آپ شادی کے لیے لے لیجئے، بیماری کے لیے لے لیجئے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں تو وہاں جائز بنتا ہے کہ آپ کے لیے قرض لے لیں۔ کیوں؟ بہت سارے لوگوں کے پاس حالات ایسے بن جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ہر آدمی کے ساتھ پریشانی ہے، بیماری ہے، یہ سب لگا ہوا ہے، تو ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہے میں سمجھتا ہوں، جہاں تک قرآن و حدیث کے اندر یہی ہے نا کہ جب تم غلہ کے زکوٰۃ نہیں نکالو گے، اپنے روپے پیسے کا زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو اللہ تعالیٰ یہی سب بیماریاں پیدا کر دے گا ہمارے اور آپ کے درمیان۔ آج دیکھیں ہر آدمی بیماری سے مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، کوئی بی پی، کوئی شوگر، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی دل کا مریض ہے، سب بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا اللہ کا شکر ادا کیجیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آج ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہم کو یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، خواہش اور تمناؤں میں ہماری زندگی لگی رہتی ہے کہ فلاں وہ کر لیا ہے تو ہم اس سے آگے بڑھیں گے، فلانے نے گھر بنا لیا ہم اس سے آگے جائیں گے، یہی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ کوئی تمنا نہیں کرتا ہے، کوئی دعا نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و تندرستی دے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے پاس صحت ہوگی، تندرستی ہوگا تو وہ 1000 نعمت کے برابر ہے اور دنیا میں کھا جی سکتا ہے کہ نہیں؟ جب ہمارا پیر ہی نہیں کام کرے گا، ہماری زبان نہیں، لکوا مار دے گا، فالج مار دے گا، تو ظاہر سی بات ہم محتاج ہو جائیں گے۔ اسی لیے دعا کرتے رہنے اللہ کے رسول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس چیز کو دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ قرض سے ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرض سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول قرض سے ہمیشہ وہ کرتے تھے کہ ہمیں قرض لینا نہ پڑے۔ تو کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو کہا قرض سے اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ جو لوگ قرض لے لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جب ادا نہیں کر پاتے ہیں تو ایک جھوٹ پر 100 جھوٹ بولتے ہیں، تو اس لیے میں پناہ مانگتا ہوں اور مانگنا بھی چاہیے ہمیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والجبن والعجز، یہ دعا ہے بڑی لمبی، یہ دعا برابر ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے، لیکن ہم اور آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ پھلانے گھرے کا ہوئی گئے ہے، دھماکے گھرے کا ہوئی گئے ہے، وہ کاؤ کیسن کی نہیں، وہ کیسن کی نہیں، ان کے ساتھ کاؤ معاملہ ہوتا ہے، ان کو کیسے پریشان کرنا ہے، ان کو کیسے برباد کرنا ہے، ان سے کیسے لوٹنا ہے، ان کو کیسے ٹھوسنا ہے، یہ ہم پلاننگ کرتے ہیں، مکاری والا دماغ لگاتے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ آج کے تو میں تو کہتا ہوں کہ شیطان بھی ہمارے دماغوں کے مکاری کے دماغ سے شیطان بھی شرماتا ہے، آرام سے وہ سو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا کام سارے انسان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ خیر کرے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر ہوٹل پر بیٹھ گئے تو کہیں آئے گئے نیتا جی، چلو بھاگ لیو اب ان کے اگو، ہمارے ان کے چلے والا نہ ہے، کچھ چلتا ہے نہیں چلتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہی کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہتا، اللہ کا خوف نہیں رہتا ہے، وہ اللہ کو حاضر و ناظر نہیں جانتے ہیں۔ اگر اللہ کو حاضر اور ناظر جان لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں گے۔
لیکن اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. آدمی جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں اتنا چور ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں جانا ہے. فرعون سے بڑا، قارون سے بڑا خزانہ کس کے پاس تھا؟ سارے تباہ و برباد ہو گئے، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن کر گئے. زمین جس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ آئے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا سے جب جائیں تو لوگ ہماری تعریفیں کریں کہ فلاں شخص بہت اچھا تھا، متقی پرہیزگار تھا، اچھا تھا. ایسا نہ کہیں کہ گنوا پاک ہوئی گئے. اور زیادہ تر لوگوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، چلا گئے باؤ گنوا پاک ہوئی گئے، ارے بڑا سکون مل گیا. اب کاؤ کہا جائے بس. اب ہم نہ کہے چاہیے ہمار جیرا بالکل جرا ہے، لیکن ہم کچھ کہا نہیں چاہیے پان زبان ہم کاؤ خراب کری. یہی لوگ ہم کہتے ہیں نا، یہی زبان استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدمی سے 40,000 قرض لیا. کتنا لیا؟ 40,000 قرض لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لیتے تھے، ایسا نہیں، لیکن آپ نے اس کو ادا کیا. بہتر طریقے سے آپ نے اس کو ادا کیا. جب اس کو ضرورت ہوئی اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا. ایک واقعہ اور بتلاتا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ لیا. کیا لیا؟ اونٹ. ضرورت پڑ گئی، کہیں ضرورت پڑی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لے لیا. اب وہ سامنے والا پوچھنے آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اونٹ دیا تھا تو آپ ہمیں اونٹ واپس کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ جا کر دیکھو بھائی مارکیٹ میں کہیں اونٹ مل رہا ہو تو لے کر آؤ. تو جب صحابہ کرام گئے تو اونٹ تو ملا، لیکن جو اونٹ اس نے دیا تھا اس اونٹ سے بہتر اونٹ تھا. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جیسا اونٹ دیا تھا اس سے بہتر، یعنی وہ اونٹ تھوڑا بڈھا ٹائپ تھا، یہ جو اونٹ آپ کو بازار میں ہے یہ تھوڑا جوان ٹائپ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے جاؤ اونٹ خریدو اور اس کو بہتر طریقے سے دے دو. تو قرض کیا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کا منہ کھلنے سے پہلے ہمیں قرض کی ادائیگی کر دینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر دیا، یعنی جیسے مان لی 35 سال کا اونٹ تھا، مثال میں دے رہا ہوں ایک اگزامپل کہ 35 سال کا اونٹ تھا، اور جب دینے کا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کی عمر کا اونٹ دیا. اور آج ہم لوگ قرض لے لیتے ہیں، دینے کے ٹائم میں 1500 کیسو بھی طریقے سے مار دیا جاتا ہے. نہیں 30,000 نہ دیے رہے ہو آپ ہم میں، 25 دیے رہے ہو آپ ہم میں. تو سامنے والا کہتا نہیں بھائی ہم نے 30 ہی دیا تھا. تو کہتے ہیں لاؤ 2-4 آدمی گواہ ثبوت لاؤ، تب دی ہم 30,000 نہ تو ہم 25,000 دیے بھائی. یعنی ہمارے دل کے اندر بےایمانی اور کھوٹ بھرا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ دینا ہے. ہاں یہ ہے، یہ معاملہ طے کرنا کہ اگر ہم نے 1,000 روپیہ دیا ہے تو باؤ جب ہم واپس کی ہو تو 1,500 روپیہ دی ہو یا 1,200 دی ہو، تو وہاں یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر سود ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ پھر سود ہو جائے گا. اور عام طور پر قرض لینے سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کسی سے قرض لے لیا تو ویوہار خراب. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں بھائی ارے ہم نے قرض دیا ہے، اب قرض کے تحت اس کے گھر پر جا کر بیٹھتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو دباؤ ڈالتے ہیں کہ باؤ ہم تمہیں قرض دیا نہ، اگر دیا وہ اور ہمارے سے تھوڑی معاملہ نہ کیا تو اللہ ہماری لاگے قرض واپس کرو. ہے کہ نہیں؟ قرض واپسی کا تقاضا کرنے لگتے ہیں اور اس کے بدلے ان سے اور بہت ساری چیزیں لے لیتے ہیں. یہ طریقہ جائز نہیں اسلام کا، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. اگر آپ نے قرض دیا ہے تو اللہ کے واسطے اس کو بھول جائیے اور سامنے والے کو یہ کہیے کہ بھائی مناسب وقت میں، متعینہ وقت میں، جو بھی ہم نے 1 مہینے 2 مہینے کا وقت دیا ہے اس وقت میں آپ ہماری ادائیگی کر دیں. اور لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ادا کر دے، وقت سے پہلے ادا کر دے. یہی اسلام کا طریقہ ہے، اسلام کا شیوا ہے. اگر آپ نے بہتر طریقے سے دیا ہے،
اپنے خوشی سے دیا ہے کہ بھائی آپ نے ہماری پریشانی میں مدد کی ہے، آپ نے 2000 دیا تھا، لے خوشی کے طور پر ہم آپ کو مٹھائی دے رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں یا 150 دے رہے ہیں اپنے آپ بل، تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن سودا جو طے ہوگا وہ سود کی ممانعت ہوگی، وہ سود کا معاملہ ہوگا۔ عام طور پر دیکھیں، آپ چلے جائیے، آپ بنگلور وغیرہ کے اندر، کرناٹک وغیرہ کے اندر آپ چلے جائیے، سودی لین دین، یہ جو دکھن سائڈ جو پورا بھارت ہے وہاں عام طور پر سودی کاروبار چلتا ہے، ہر آدمی کھاتا پیتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہوگا۔ میں وہاں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگوں کا سودی کاروبار ہے۔ اب بتائیے، ایک ٹھیلے پر سبزی بیچنے والا آدمی وہ 5 لاکھ 10 لاکھ سود میں دے کے رکھا ہے، اس کا اچھا پیسہ 1 لاکھ پر 5000 بینیفٹ آ رہا ہے، اچھا خاصا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے یہاں اگر تقریر کی جاتی ہے، اگر سود کے تعلق سے تقریر کر لو تو کسی کا سر اوپر نہیں اٹھا رہتا، سب ایسے مڑیاں نیچوا کیے رہتا ہے، سبے مڑیاں نیچوا کیے رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں، سب پتا ہے ان کو، لیکن وہ چھوڑیں گے نہیں۔ بہت سخت وعید ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ آپ جب گئے تھے معراج تشریف لے گئے تھے تو آپ کو جنت و دوزخ کی جو سیر کرائی گئی تھی، اس میں آپ لوگوں نے یہی حدیث سنا ہوگا کہ ایک آدمی تھا جو ندی میں کھڑا تھا، بیچ ندی میں، اور یہاں تک اس کی کمر تک خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب وہ نکلنا چاہتا تھا تو ایک فرشتہ کنارے پر پتھر لے کے بیٹھا ہے، وہ جیسے کنارے کی طرف آتا اس کو مارتا اور وہ پھر اندر چلے جاتا تھا۔ یہی عمل جاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی آدمی ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ سود کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، اس کا خون نوچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سزا دے کے رکھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسلام نے ہر معاملے پر ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ زندگی کو اگر صحیح بنانا ہے، زندگی کو صحیح طریقے سے جینا، جنت ایسے نہیں مل جائے گی۔ 5 وقت پڑھنے سے نماز جنت نہیں مل جائے گی، روزہ رکھنے سے جنت نہیں مل جائے گی، معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ یہ اسلام دنیا کے اندر کیوں پھیلا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ صرف ایک اللہ کے کہہ دینا کہ ایک اللہ ہے، ہم اسی کی پوجا کریں گے، بس پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق، تربیت، جو اخلاق ہے، اس اخلاق کے بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے مارا، ستایا، تکلیفیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ کہیں کوئی معاملہ بتا دیجئے، کوئی علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بتا دیں کہ کہیں ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا ہو۔ آپ کے چچا کا سینہ چاک کیا گیا، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ آپ کے اوپر ڈیری کوڑا پھینکا جاتا تھا، ایسے لوگوں کی تیمارداری کے لیے آپ بیمار پرسی کے لیے چلے گئے۔ اور ہمیں اور آپ کو کوئی ایک گالی دے دے تو ہم تو اس میں ماہر ہیں، گالی دینے میں رٹے ہوئے ہیں، طوطے کے طریقے سے چالو ہو گئے تو چالو ہو گئے۔ عورتیں تو عورتیں ہیں، محلے اور گاؤں کی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ خیر کرے، ان سے آدمی بھی بھاگ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کیے کرے منہ لاگی، جب گریاوے لاگت ہی تو اللہ خیر کرے، اللہ کی پناہ۔ بتائیے، نہ ہمیں کلمہ یاد ہے، 50 سال کی زندگی ہماری ہو جاتی ہے، ہمیں صحیح سے کلمہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ابھی کسی سے پوچھ لیا جائے بھیا وضو کے بعد کی دعا بتا دیجئے کہ وضو کے بعد کی دعا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، نہیں آئے گا۔ کوئی آدھا پڑھے گا، کوئی پورا پڑھے گا، کوئی اٹک کے پڑھے گا، کوئی رک کے پڑھے گا، اور جب گالی دینا ہوگا اللہ خیر کرے ایک ساتھ میں 50 گالی، 10 گالی، 100 گالی، جو بھی آئے گا سب دیتے جائیں گے۔ اور آج تو محاورہ بن گیا، تکیے کلام ہے نوجوانوں کا گالی دینا، شیوا بن گیا ہے کہ نہیں؟ شیوا بن گیا ہے۔ اپنے دوست کو، یار کو جب بلائیں گے تو ماں بہن کی گالی کے ساتھ بلائیں گے۔ سب لکھا جا رہا ہے، ٹینشن مت لیجئے، سب لکھا جا رہا ہے۔ یہ جو بیٹھے ہیں فرشتے نا، سب لکھ رہے ہیں ایک ایک چیزوں کو۔ پتا چلے گا بعد میں یہ مت کہنا کہ کونوں مولوی صاحب نہ بتائیں نا، بہت سارے مولانا آئے ہوں گے، یہ چیز بتا کر گئے ہوں گے، میں نے بھی بتلایا، پھر دوبارہ اسی کو دہرا رہا ہوں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم قائم کیا تھا بیت المال کا. کیا ہے؟ آج مسلمانوں میں اگر یہ کہیں کہ مالدار نہیں ہیں تو میں اس چیز کو نہیں مانتا. اگر بیت المال کا نظام جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلفائے راشدین کے دور میں قائم تھا، اگر اس طریقے سے قائم کر لیتے تو آج کوئی بھی مسلمان غریب نہیں ہوتا، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آج بیت المال بنا دیا جائے، بیت المال کے جو مالک رہتے ہیں وہ نہیں کل ہڑپ کے کھائے جاتا ہے، اور بہانہ مار دیں گے فلانے کے دھیرے وہ واپس ہے نہیں، اور یہاں پتہ چلا وہ نہیں کھائے بیٹھا ہے. میں نے کہا نا، آج ہم کو عہدہ دیا جاتا ہے، جیسے عہدہ مل گیا دل میں بے ایمانی آ گئی، اور بے ایمانی نہیں آتی ہے تو دو چار لوگ مشورہ دے کے بے ایمانی کروا دیتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ بے ایمانی کروا دیتے ہیں کہ نہیں کروا دیتے؟ عہدہ مل گیا، چاہے سرکاری پوسٹ ہو چاہے چھوٹا پوسٹ ہو، کسی بھی ذمہ دار ہو، الا ماشاءاللہ، اور جو ایماندار رہتا اس کو بھگا بھی دیا جاتا ہے. ایماندار کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں، بے ایمانوں کی ضرورت ہے، چور ڈاکو لٹیروں کی ضرورت ہے آج کے دور میں. تو بیت المال کا ایک نظام جو سسٹم ہے، اگر اس کو قائم کر دیا جاتا اور اسی کے ذریعے سے غریب مسلمان کی ساری قوموں نے لے لیا، بیت المال کا نظام سسٹم لے لیا، دوسری برادریوں نے، دوسرے مسلک والوں نے لے لیا، لیکن مسلمان جس کے یہاں سے یہ چیز ایجاد ہوا ہے ان کے یہاں 0% ہے کہ نہیں ہے؟ 0% ہے کہ نہیں ہے؟ آج بیت المال کا نظام ہی نہیں ہے ہمارے اس میں. اگر بیت المال کا نظام ہوتا تو یہ قرض کا سسٹم ہی ختم ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ اللہ ماشاءاللہ کسی کو ضرورت پڑتی تو نہیں تو بیت المال سے مدد کر دی جاتی کہ چلو بھائی فلاں شخص کے لڑکی کی شادی ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، پریشان حال ہے، قرض ہے، آج بیماری میں لوگ مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں چھید ہوتا ہے، اس کے آپریشن کے لیے 50 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے خرچہ ہوتے ہیں، کون دے گا اس کو؟ اگر بیت المال کا نظام قائم ہوتا تو سارے لوگ مدد کرتے، اسی بیت المال کے اندر اسی سے مدد کیا جاتا، جگہ جگہ لجنا کھل جاتا، ساری چیزیں. اسلام نے ہر چیز طریقہ بتلایا، لیکن ہمارے اور ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنے پیروں کے تلے رودا ہے. اسلام جو قوانین بتائے اور بنائے ہم نے اس کو اپنے پیروں کے تلے رود دیا، جوتی کے نوک کے نیچے ہم نے رکھ دیا. اور کوئی آدمی ہمیں بتلاتا ہے، سمجھاتا ہے تو ایسے لوگوں سے ہم دور رہتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. اچھے لوگوں کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے. بیٹھتے ہیں ہم لوگ جہاں لفاظی ہوگی، جھوٹ ہوگی، مزہ آئے، چپقلش آئے، الٹے سیدھی باتیں ہوں، لوگ جھوٹ بولتے ہوں، ایسی جگہوں پر ہم بیٹھ کے خوب مزہ لیتے ہیں، ٹھٹھا مارتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے عذاب مول رہے ہیں اور جہنم خرید رہے ہیں اپنے لیے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی معاملہ کرو، جو بھی طریقہ کرو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، ابھی جیسے آپ جمعہ کی نماز میں آئے ہیں، آپ نے ارادہ کر لیا کہ عصر کی نماز ہم پڑھیں گے، کسی بھی حال میں پڑھیں گے، آپ کا میٹر چالو رہے گا، بند نہیں ہوگا. یہ کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ لینے والوں، کون ہے جو لینے والا ہے؟ لیکن ہم لوگ ہم لوگ لینے کہاں جاتے ہیں؟ جہاں گالی گلوج ملتا ہے، جہاں گالیاں ملتی ہیں، جہاں شرمندگی ملتی ہے، اس جگہ ہم شوق سے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے کہ کون ہے بندہ جو لینے والا ہے، آؤ میں تمہیں دیتا ہوں. لیکن ہم لینے والے نہیں ہیں. بس ہم نے سوچا کہ ہم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، باہر جا کر ہم کسی کا حق حقوق ماریں، کسی کا زمین غصب کریں، کسی کا کچھ کریں، کسی کا کچھ کریں، اور اس کے بعد سینہ تان کے کہہ رہے ہمیں جنت تو ملبے کری. ملے گا، ضرور ملے گا. اگر آپ جو ہے نے شرک نہیں کیا ہے تو آپ کو جنت ملے گی، لیکن سزا بھگتنے کے بعد ملے گی. تو آپ کاہے سزا بھگتنے جائیں؟ جہنم کی آگ کے تعلق سے تو سنا ہے، 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس ہو گیا، 1000 برس تک یہ دھونکا گیا تو یہ ہو گیا، 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس طریقے سے ہو گیا. ایک بار جو ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آواز سنی گرنے کی کچھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو پتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا ہے، آواز تو آئی لیکن پتا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 1000 برس پہلے اس کو جہنم کے منہ پر جو پتھر ڈالا گیا تھا، اب جا کر وہ تہ میں گرا ہے. کتنی گہرائی ہے یہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جو بڑے
کڑیل اور جوان سمجھتے ہیں، اسی لیے شریعت نے کیا کہا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کہ جوانی کی عبادت کرو، بڑھاپے میں کیوں آپ کی عبادت کرتے ہو؟ نہ ہم رکوع کر سکتے ہیں، نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ صحیح سے ہم بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جوانی میں تو ہم ادھر ادھر گھومتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، جب ہمیں عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیں، رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں، تو ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، اور جب کوئی کام لائق نہیں رہ گئے، گھر والوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، محلے والوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، گاؤں پڑوسی لوگوں نے سب ریجیکٹ کر دیا، تو ایک خالی مسجد یہ بس ہے، ارے بہو بس اب زندگی کا آخری وقت بچا ہے، چاہتے کہ کچھ اللہ اللہ کہہ لی۔ بتائیے، حج کرنا ہوگا، بڑھاپے کی حالت میں جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، علماء نے یہ جواز قرار دیا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں آپ لوگ جو جاتے ہیں، اگر آپ جوان ہیں اور آپ کے پاس اگر 10 بیگھہ کھیتی ہے، تو علماء نے یہ جواز پیش کیا ہے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کا اناج پہلے اسی 10 بیگھے کے اندر آپ کتنا، 10 بیگھے کے اندر 1 کنٹل 2 کنٹل نہیں نکلتا تھا، آج 10 چوک 40 42 43 کنٹل جو ہے دھان اور گیہوں پیدا ہوا تھا، پورے گھر کا خرچ چلا رہے ہیں آپ 2 سیزن اگر وہی پیسہ جمع کر لیں تو آپ حج کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، سوچتے ہیں کہ اب ہم جب بڑھاپے میں چلے جائیں گے، بےایمانی کر لیں گے، لوٹ کھسوٹ لیں گے، تو اپنے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دلوں کو۔ ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھے گا۔ اس لیے میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جب جاگا اور جب توبہ کر لیا، وہی سمجھ لیجئے اسی کے لیے سویرا ہے۔ تو آخر میں یہی بات کہوں گا، وقت ہو چلا ہے، بلکہ زیادہ بھی وقت ہو گیا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جو بھی معاملہ کریں، لین دین کا معاملہ کریں، قرض کا معاملہ کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر ادائیگی کر دیں۔ اگر کوئی بیچارہ پریشان ہے تو اس کو تھوڑا مہلت دے دیں، شریعت کے اندر پوچھیں کہ معاملہ کیا ہے، اس حساب سے نپٹارہ کریں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نپٹارہ کیا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک صحابی کا، جیسے آپ نے نپٹارہ کیا، ہمیں ایسے ہی طریقے سے نپٹارہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام معاملوں، اللہ تعالیٰ ہمارے جو معاملات ہیں، لین دین ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں لین دین کرنے کی، قرض لینے کی، اس کی ادائیگی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔